معروف گلوکار اور ٹی وی پروگرام واسو اور میں سے شہرت پانے والے بلوچی گلوکار واسو خان ان دنوں انتہائی غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ 2011 میں شہزاد رائے نے یوٹیوب پر بلوچستان کے گاؤں سے واسو خان کو ڈھونڈا تھا، جو اپنے ویڈیوز میں عموماً پاکستانی سیاست کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے۔ اب حال ہی میں ٹویٹر پر بلوچی گلوکار کی تصویر شیئر کی گئی، جس کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ اس وقت واسو کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے وہ دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ بلوچ گلوکار کی زندگی کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے؟ صوبائی حکومت نے ان کی معاونت کے لیے کیا کچھ کیا، ان کی سپورٹ کے لیے کیا کچھ کیا؟ اسی پر بات کریں گے۔ ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی صاحب نے ہمیں جوائن کی۔ لیاقت صاحب گڈ مارننگ کہیں گے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ لیاقت صاحب، آپ کے علم میں ہے واسو کس مشکل میں ہے اس وقت؟ جی بالکل ہمارے علم میں ہے، اور میں خود جو ہے ان کے گھر ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان مشکلات کو خود دیکھ آیا ہوں۔ اچھا، کہ کس قسم پرسی کی عالم میں وہ رہ رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا گھر ہے، وہ بھی رینٹ پہ انہوں نے لیا ہے، اور اس گھر کے ایڈریس تک پہنچنا بھی بڑا مشکل تھا، بڑا محال تھا، لیکن میں واسو صاحب کے پاس پہنچا۔ ٹھیک۔ اور اس وقت وہ شوگر کے پیشنٹ ہیں اور کافی کمزور بھی ہو گئے ہیں۔ تو میں وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب نے واسو صاحب کے یہ جو اس وقت جو کنڈیشن ہے اس کا نوٹس لیتے ہوئے اس سے قبل ہی انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ واسو صاحب کا جو علاج معالجہ ہے، ادویات و ضروریات، ان تمام کی ذمہ داری بلوچستان گورنمنٹ کی ہوگی۔ فائنینشیل اسسٹ بھی کریں گے ان کو۔ تو پھر عید کی چھٹیوں میں ظاہر ہے وہ آفیشیل ایک پروسیس جو ہے وہ رہ گیا۔ تو پرسوں میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، سی ایم صاحب کو ان کو میسج میں نے کنوے کیا اور ان کو سارا میں نے ڈیٹیل بتایا۔ گو کہ میڈیا پہ تو پہلے ہی سوشل میڈیا پہ ہم نے یہ اناؤنس کر لیا تھا۔ تو میں ان کو مدعو کرنے گیا، اور آج جو ہے واسو صاحب کو ہم سی ایم سیکریٹریٹ بلا کے ان کی خدمت میں چیک بھی پیش کریں گے، اور دیگر جو اس کے مستقل انتظام بھی ہونا چاہیے۔ جی مستقل انتظام اس طرح ہے کہ ایک تو جو ہمارے آرٹسٹ ہیں، آرٹسٹ ویلفیئر انڈاؤمنٹ فنڈ کے تحت 20 کروڑ روپے بلوچستان گورنمنٹ نے سیڈ منی ایلوکیٹ کی ہوئی ہے، جس کے تحت 210 آرٹسٹ کو جو ہے پر منتھ 10,000 ہر منتھ ہم دے سکتے ہیں۔ اور ابھی 5 کروڑ روپے جو ہے کووڈ میں وہ آرٹسٹ جو جن کی انکم بہت کم ہے ان کے لیے ہم نے ایلوکیٹ کیے۔ ایک تو وہ ایک پرماننٹ ذریعہ ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ اسپیشل کیس کے طور پہ، چونکہ واسو صاحب کا جو کنڈیشن ہے معاشی اور صحت دونوں بہت کمزور ہے، تو اس کو ایز اے اسپیشل کیس بھی ہم ٹریٹ کریں گے۔ جی پہچان میں نہیں آ رہا ہے، اتنی زیادہ پرابلم ہے۔ آپ یقین جانیے، میں بالکل آپ یقین جانیے، جب میں اس کے گھر کے قریب پہنچا تو واسو صاحب جو ہے باہر کھڑے تھے، اس کو پہچاننا واقعی مشکل۔ جب میں نے ان کو کال کیا، انہوں نے کال اٹھایا، تب جا کے میں سمجھا کہ یار واسو۔ تو میں نیچے گاڑی سے اترا، اس کے پاس گیا اور اس کو گلے لگایا میں نے، اور بالکل ایک اڈیوں کا ڈھانچہ ایک اس کیفیت میں تھی۔ تو مجھے بڑا افسوس بھی ہوا، بڑا دکھ بھی ہوا، اتنے بڑے فنکار جو بلوچستان کی پہچان، پاکستان کی شان رہے ہیں، اور ایک بہت بڑا نام ہے، ٹیلنٹ ہے۔ اور آپ یقین جانیے، جب میں وہاں بیٹھا، وہ ہمارا بلوچی آلہ وال جب ہوا، اس کے بعد وہ ایک عجیب کیفیت جو ہے خوشی کا وہ محسوس کر رہا تھا، اور گپ شپ کے دوران جو ہے اس نے جو ہے گانا شروع کیا، اردو میں گایا، پھر بلوچی میں گایا، پھر وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب کا اس نے شکریہ ادا کیا، اپنا میسج کنوے کیا۔ تو وہ بڑی ایک اچھی کیفیت تھی۔ میں بھی خود بھی بڑا جی آپ اپنی بات بھی مکمل کیجیے گا۔ ہم ایسا دنیا بھر میں دیکھتے ہیں، ایسے فنکار کے جو لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں، جیسے واسو لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں، پاکستانیوں کے دلوں میں رہتے ہیں، جس طرح سے وہ کلچر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور جو ان کا فن ہے اس کی وجہ سے میں کہہ رہی ہوں، ایسے فنکار دنیا بھر میں زیادہ سراہے جاتے ہیں، ان کو زیادہ ان کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کے ذریعے لوگوں کو اویئرنیس دلوائی جاتی ہے کہ ایک تو یہ کہ جو واقعی لوگوں کے دلوں تک جن کی رسائی ہو، دوسرے واسو کو تو یہ ملکہ بھی حاصل ہے نا کہ ان کو پاکستان کے قیام سے لے کے اب تک کی ہسٹری، پولیٹیکل حالات، تو یہ مجھے بتائیں گے، تھوڑا اس کا احاطہ کریں گے کہ کیسی بدقسمتی ہے کہ ہم اتنے بھلے، اتنے پیارے، اتنے ذہنی طور پر زرخیز اور اتنے بریلینٹ آرٹسٹ کو ہم اس حال میں دیکھ رہے ہیں۔ ہم کہاں رہتے ہیں؟ حکومتیں کہاں رہتی ہیں؟ شہر کے لوگ، ہمارے دیش کے لوگ کہاں رہتے ہیں؟ یہ کیا ہو جاتا ہے؟ دیکھیے اوورآل شاید ہم جو ہے
قدردان نہیں ہے. ایک اس ملک میں شاید ہمارا مزاج اس طرح کا ہے, ایک کیپٹلسٹ مائنڈ سیٹ ہے, اور جو کوئی اگر مارکیٹ میں یا کوئی فنکار ہے یا کوئی پلیئر ہے, اسپورٹس مین ہے, کھلاڑی ہے, جب تک وہ کھیلتا ہے, پرفارم کرتا ہے, ڈیلیور کرتا ہے, اس کی صحت بہتر ہے, یا کسی فنکار کا جب تک چہرہ یا اس کی آواز جب تک اس کے ساتھ ہے تو اسٹیج پہ اسکرین پہ رہتا ہے, اس کے بعد جب ایک تو سراہے, قدر کرے, دوسرے اپرچونٹی دے, اس کو یوٹیلائز کرے. ہمارے یہاں تو اس کی بھی کمی ہے, بالکل کمی ہے. دیکھیں ابھی تو یہ طریقہ کار ہی نہیں تھا, آرٹسٹ کو تو کوئی نہیں پوچھتا تھا. یہ تو وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب, جیسے میں نے ذکر کیا, بہت ہم اچھا نے اقدام ہے. 20 کروڑ روپے جو ہے صرف آرٹسٹ کے ویلفیئر کے لیے ایک علیحدہ سے فنڈ, اس میں ہم نے 20 کروڑ سیڈ منی رکھ دیے ہیں. اور 210 جو ہمارے اس طرح کے آرٹسٹ ہیں, اب یہ ترسیل ہو, ٹرانسپیرنسی کے ساتھ میں ہو, اس میں کہیں کوئی گڑبڑ نہیں ہو, حقدار کو اس کا حق ملے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ایک واسو نہیں, اور بھی آرٹسٹ ہوں گے, لیاقت صاحب, اور بھی آرٹسٹ ہوں گے, تو پھر ان کو بھی تلاش کرنا, یہ بھی آپ لوگوں کی ذمہ داری بن گئی. بالکل ہماری ذمہ داری ہے. بلوچستان کا ہر ایک فرد, بلوچستان کے تمام سیکٹر میں جتنے بھی ہمارے پلیئرز ہیں, اور ہم ان کو ابلائج کرتے رہے ہیں. یہ کووڈ کے صرف 4 منتھس کو آپ نکال دیں ایک سائڈ پہ, اس سے پیچھے آپ چلے جائیں. اس گورنمنٹ میں گزشتہ 2 سالوں میں بلوچستان کا کوئی ایک بھی ٹیلنٹڈ شخص, کسی بھی سیکٹر, کسی بھی فیلڈ کا, کسی بھی مکتبہ فکر کا, کسی بھی ایج گروپ کا, جب جہاں ہم نے اس میں ٹیلنٹ پایا, سوشل میڈیا پہ نوٹس کیا, اس کے پاس ہم پہنچے, اس کو ہم نے سپورٹ کیا, فائنینشل سپورٹ کیا. سی ایم سیکریٹریٹ آئے, سی ایم صاحب نے ان کو ایوارڈ دیا. بلوچستان ایکسلنس ایوارڈ کا ایک ہمارا ایک طریقہ کار اینول موجود ہے, جس میں ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, اپنے ٹیلنٹ کو انکریج کرتے ہیں. اور آپ نے جو ذکر کیا کہ دیگر جو ہے اس طرح کے فنکار ہیں, میں نے ذکر کیا کہ 210 اس طرح کے فنکار جو ہے وہ ہم ان کو منتھلی آپ سٹائپنڈ دے رہے ہیں. ٹھیک, فی الوقت ہم ان کو دے سکتے ہیں. اور یہ جو سیڈ منی ہے انشاءاللہ اس کو مزید بھی آگے بڑھایا جائے گا. بہت اچھی بات ہے سر, ان کو جو منتھلی, بہت اچھی بات ہے سر. میں چاہ رہا تھا اس میں اضافہ ہو سکے. میں چاہتا کیونکہ آپ ساتھ موجود ہیں تو ہم تھوڑا سا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کورونا سے متعلق بھی آپ سے کوئکلی بات کر پائیں. اس پر تو ہم نے بات کی, بہت اچھا لگا آپ سے بات کریں. لیکن سر مجھے پلیز کورونا کے سٹیٹس بتا سکتے ہیں اس وقت بلوچستان میں ایکٹیو کیسز کتنے ہیں اور ڈیتھ ٹول کیا ہے؟ دیکھیں 11,500 کے قریب ہمارے ٹوٹل کیسز تھے, جس میں 86.6% کیسز جو ہے وہ الحمدللہ وہ ریکور ہو گئے, اور 1500 کے قریب ٹوٹل اس وقت ایکٹیو کیسز بلوچستان میں موجود ہیں. سر مجھے یہ بتا سکتے ہیں جو 136 ڈیتھس ٹوٹل رپورٹ ہیں سر؟ 136 جو ہے رپورٹڈ ڈیتھس ہیں. یہ وہ ڈیتھس ہیں جو کووڈ جن کا رپورٹ پازیٹیو آیا اور اس کے بعد ان کے اموات واقع ہوئے. سر ایک تنقید ہو رہی ہے, وہ یہ تنقید ہے کہ جو 136 کی فگر آپ لوگوں کی طرف سے دی جاتی ہے صرف ان 4 ہاسپٹلز کی ہے جو کہ کوئٹہ میں ہیں. جو 32 ڈسٹرکٹس ہیں کوئٹہ کے جو وہاں سے رپورٹ ہوتی ہیں وہ فگر نہیں ہے اس میں. آپ کلیئر کریں گے اس بات کو؟ نہیں, اس میں سارے ہیں. دیکھیں پورے بلوچستان میں جہاں جہاں کووڈ کے ہم سیمپل کلیکٹ کرتے ہیں, پھر ان کا پازیٹیو رپورٹ آ جاتا ہے. پازیٹیو کے بعد جب انہی میں سے کسی کا موت واقع ہو جاتا ہے تو اس کو ہم رپورٹ کرتے ہیں. 136 میں سے کتنے ایسے ہیں سر جو ان 4 ہاسپٹلز کے نہیں ہیں؟ سر ان 136 میں سے کتنے ایسے ہیں جو باقی ڈسٹرکٹس کے ہیں, کوئٹہ کے نہیں ہیں؟ اس میں سے جو اوورال جو ہیں 86% وہ کوئٹہ کے ہیں اور باقی دیگر ڈسٹرکٹس کے ہیں. دیگر ڈسٹرکٹس کے جو ہے اور کوئٹہ ملا کے ایک اور کیٹیگری بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پروبیبل ڈیتھس کیسز. اچھا, وہ جو ہے اس کے علاوہ ہے 97 جو ہے وہ ڈیتھ کیسز ہیں. اور اس کے علاوہ ایک دوسرا ہم نے ایک عمل کا آغاز کیا. جب رمضان شریف میں اور عید کے بعد جب ایک سرج آئی تو اموات بہت زیادہ رپورٹ ہونا شروع ہوئے, اور سب کے سیمپل ہم نے کلیکٹ بھی نہیں کیے تھے. اوائل میں کیپسٹی بھی تھوڑی کم تھی ٹیسٹنگ کی, لوگ بھی اس طرف سیمپل دینے نہیں آتے تھے. تو پھر بلوچستان گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ بلوچستان میں کہیں بھی کوئی شخص طبی یا غیر طبی کسی بھی حوالے سے کسی کا اگر موت واقع ہوتا ہے اس کو ہم رپورٹ کریں گے. اچھا, تو اس سلسلے میں اوورال بلوچستان میں جنوری سے جولائی تک جو بھی اموات واقع ہوئے ہیں وہ میں میڈیا میں وہ ڈیٹیل شیئر کرتا رہا ہوں. اچھا, تو اس تناسب سے ہمارے جو جون میں 300 گنا جو ایوریج ہے اموات میں اضافہ ہوا تھا. جولائی میں 100% اضافہ ہوا جولائی میں, جون میں جولائی میں کمی آئی کیونکہ 24 جون سے کووڈ کے کیسز جو ہے بلوچستان میں ڈکلائن پہ آنا شروع ہوئے. اوکے, ایک بات اور سر, اور اس وقت جو ہے
سوری بس ایک بات اور بتا دیں کیونکہ سر یہ ڈاکٹرز کی طرف سے کہا گیا ہاسپٹلز میں کہ وہاں پر ڈیکسامیتھاسون، ریمڈیسیویر اور ایکٹیمرا یہ دوائیاں، یہ انجیکشنز، ان کی کمی ہے. یہ معاملہ اب سلجھ گیا سر؟ سر سارے معاملات سلجھے ہوئے ہیں. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت 2148 آئسولیشن فیسلٹیز جو ہم نے اسٹیبلش کی. نہیں مجھے صرف میڈیسنز کا بتائیں سر آپ. ڈو یو ہیو انف آف دیٹ؟ میڈیسنز اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے میڈیسنز اویلیبل ہیں، یہ آپ نے کلیئر کر دیا. ٹھیک ہے سر تھینک یو. پیشنٹ جو ہے صرف جو ہے 17 اس وقت پورے بلوچستان میں صرف 17 پیشنٹس ہیں. آپ بتا رہے تھے. لاکش شیوانی صاحب بہت شکریہ. اور آپ نے کہا تمام معاملات سلجھے ہوئے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے.